إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے، اور قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے یہ خطابی ہے، یعنی تقریری انداز بیان ہے، تصنیفی یا کتابی نہیں ہے. جس طرح آپ احادیث کی کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر موضوعات بنائے ہوتے ہیں. پہلے کتاب الایمان ہے یا کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، پھر کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے. قرآن مجید کے اندر آپ کو ایسا نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ ضروری تھا عام ترتیب کا خیال کیے بغیر بیان کر دیا ہے، وہ چاہے آگے ہے یا پیچھے ہے. لیکن روزوں کے جو احکام آئے ہیں یہ واحد احکام ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیے ہیں. سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون. اور ان روزوں کی فرضیت کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہے. وہ مقصد اور ہدف کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تمام عبادات جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری عبادات جو ذکر و اذکار ہے، ان تمام عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدف رکھا ہے لعلکم تتقون. قرآن مجید کا پہلا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی آپ دیکھیں، ساری عبادات کا مقصد اگر تقویٰ پیدا کرنا ہے تو پھر روزے کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کیوں نام لیا ہے؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ 5 بار آتی ہے، وقفے وقفے سے ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور زکوٰۃ اور حج، زکوٰۃ کا تعلق مالی پہلو سے ہے. حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ لے کر جا رہے ہو، تم اپنی حج کے لیے جا رہے ہو، تم خیال کرتے ہو یہ بھی چیز ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ راہ لے لو، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہو۔ وہاں اللہ کے گھر جانا ہے، کوئی شرارت کوئی ہنگامہ برپا کرنے تو نہیں جانا، لیکن روزہ ایک خاص انداز سے یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ایک خاص ترتیب سے پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ حلال چیزیں صبح سے لے کر مغرب تک تم پر حرام ہے، تو حرام جو اس نے سارا سال کی ہے وہ تو بالاولیٰ چھوڑ دینی چاہیے۔ اور پھر یعنی تنہائی میں روزہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن بندہ ڈرتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح مسلسل تربیت کرتا ہے، نماز 10-15 منٹ ہے، دن میں 5 بار ہے، لیکن روزہ 12-15 گھنٹے مسلسل تربیت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس تقوی کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے، جب ہم یہ کہتے بھی ہیں، ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، انا اعلم باللہ وانا اتقاکم، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور سب سے بڑے متقی آپ ہیں، تو پھر تقوی کا حصول بھی آپ کے راستے پر چلنے سے حاصل ہوگا۔ جس راستے پر آپ چلے ہیں اس راستے کو اپنا لیں تو آپ متقی بن جائیں۔ بے شمار مواقع ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی وصیت کیا کرتے تھے، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، اے میرے صحابی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر، چاہے گھر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے بازار ہو، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، چاہے مسجد ہو۔ مسجد اللہ کے ڈر کا، تقوی کا زیادہ حق رکھتا ہے، یہ جگہ تقوی کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ رحمت للعالمین ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد میں اگر تم دیکھو کہ کوئی بندہ گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اسے یہ کہو، فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ جو چیز گم ہوئی ہے یہ واپس نہ لوٹائے، بد دعا دو دے۔ اور جو بندہ مسجد کے اندر تجارت کے لیے آواز بلند کرے تو اسے یہ کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت نہ ڈالے۔ کیوں؟ مسجدیں اس چیز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور یہ یا نماز کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس رات کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ میں خوشی خوشی مسجد میں آیا تاکہ اپنے صحابہ کو یہ خبر دے دوں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن مسجد میں نے دیکھا کہ 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو اس شور کی نحوست کی وجہ سے، مسجد میں شور کی نحوست کی وجہ سے مجھے وہ بھلا دی گئی۔ فرمایا اب تم ایسا کرو کہ یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر تلاش کرو، لیکن یہ مسجد میں نحوست کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بھلا دی گئی۔ اس طرح اس تقوی کو، اس ہدف کو ماپنے کا کوئی پیمانہ ہے کیا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو پیمانہ کیا ہے؟ 2 پیمانے علماء نے بیان کیے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ برائی کے ساتھ تمہارا کس قسم کا تعلق ہے. کیا ایسا تعلق ہے کہ برائی تمہارے سامنے آتی ہے اور تم فوراً قبول کر لیتے ہو، یا اللہ کے خوف کی کوئی اونچی اونچی دیوار تم نے کھڑی کی ہوئی ہے جو تمہارے اس برائی تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتی. اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے اللہ تعالیٰ نے نظروں کا ذکر کیا، پھر شرمگاہوں کا ذکر کیا. بازار میں آپ چلتے ہیں تو آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اب کوئی اجنبی عورتیں آتی ہیں تو آپ کا امتحان ہے کہ یہ برائی آپ کے سامنے آئی ہے تو کیا آپ نے فوراً قبول کر لیا ہے یا اللہ کے خوف کی کوئی دیوار کھڑی کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے اس عورت سے یعنی نظریں نیچی کر لی ہیں. یہ ہے تقوی کا ایک معنی کہ برائی کے ساتھ آپ کا تعلق کس قسم کا ہے، عارضی ہے یا مستقل ہے. عارضی رمضان کا مہینہ آیا تو رک گئے برائیوں سے، رمضان کا مہینہ چلا گیا تو پھر برائیوں میں ملوث، یعنی عید کی نماز پڑھنی ہے 2 رکعتیں اور پھر سلام پھیر کا پھر نظر نہیں آنا. یہ تقوی کا ایک ہدف ہے، تقوی ایک ہدف ہے. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ برائی کے ساتھ آپ کا تعلق کس قسم کا. اور دوسرا یہ ہے نیکی کے ساتھ آپ کا تعلق کس قسم کا ہے، عارضی تعلق ہے یا مستقل ہے. عارضی تعلق ہے کہ رمضان آ گیا تو آپ مسجد میں آ گئے، نماز پڑھی، قرآن پڑھ لیا، اور رمضان چلا گیا تو آپ بھی چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ما ادوم وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو چاہے وہ تھوڑا ہو. ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے صرف 1 یا 2 صفحے پڑھتا ہے لیکن روزانہ اس کتاب کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، روزانہ یہ تعلق ہے. ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، روزانہ آتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو صرف رمضان میں آتا ہے. چاہے رمضان میں وہ 10 قرآن پڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، چاہے وہ انقلہ، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں. کیوں؟ اس بندے کا نیکی کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین کیا؟ موت یقین ہے. موت تک اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسلام کے معنی جھک جانا. یہ جھک جانا صرف رمضان میں نہ ہو، ساری زندگی کا ہو، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہ ہو، اور یہ جھک جانا دل کے ساتھ ہو. یعنی آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ میں اسلام پر جھک گیا ہوں تو اب کوئی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے رب نے اس کے اندر خیر ہی رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ رمضانی بن جائیں، ربانی نہ بنیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضانی بنتے ہیں، ربانی نہیں بنتے. ہاں رمضان کے اندر تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو باندھ دیتا ہے، لیکن جو ربانی ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ میرے بندے جو ہوں گے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی اور پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے رب کے آگے جھک گئے ہیں، چاہے ہمیں کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے. والعاقبۃ للتقویٰ، اللہ نے فرمایا بہترین انجام جو ہے یہ تقویٰ کا ہے.
والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام جو ہے یہ متقین کا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین انجام۔ سورۃ طلاق کو آپ دیکھ لیں، سورۃ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے کئی فوائد بیان کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مخرج دیتا ہے۔ مخرج کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اگر کسی بندے پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا بھی بوجھ ہو تو اگر وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی کو اپنانے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے مخرج دے گا، نکلنے کا راستہ دے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑا کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اجر کو بڑا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ سورۃ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 5 فوائد بیان کیے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی 60 رحمتیں بیان کی ہیں، 60 رحمتیں، لیکن وہاں 2 رحمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ متقین کے ساتھ خاص ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ قیامت کا دن ہوگا متقین رحمان کے پاس وفد کی صورت میں اٹھا کر لائے جائیں گے۔ یعنی متقین جو ہیں ان کو گھوڑوں پر سوار کر کے، وفد ہوتا ہے جو بادشاہ کے مہمان ہو، 5-10 کی جماعت جو بادشاہ کے مہمان بنتے ہیں انہیں وفد کہا جاتا ہے۔ فرمایا متقین کو وفد کی صورت میں لایا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم میں ہانکتے ہوئے پیاس سے لایا جائے گا۔ پیاس سے گھٹنوں کے بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سر کے بل چلائے گا، یعنی سر کے بل بندہ کیسے چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ اپنے پاؤں پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چلاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے سر کے بل بھی چلا دے گا۔ یعنی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین کا یہ آزاد ہے کہ وہ وفد کی صورت میں، بادشاہ کے مہمان کی صورت میں گھوڑوں پر سوار ہو کر، سواریوں پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ دوسرا مقام سورہ مریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قیامت کے دن پل صراط لگے گا حوض جہنم کے اوپر۔ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر کیا ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر بندہ اس پل کے اوپر سے گزرے گا، چاہے وہ ولی ہے، نبی ہے، نیک ہے، بد ہے، یہ ہر بندہ اس پل سے گزرے گا، اور یہ ایسا فیصلہ تیرے رب کا جو طے کیا ہوا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی ایک بار یہ آیت پڑھ رہے تھے تو رونے لگ گئے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جب جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھنا ہے اور ساری مخلوق کو کہنا کہ اس سے گزرو، گزرنے کا ذکر آیا تو سب کا گزرنے کا ذکر آیا، لیکن جب بچنے کی باری آئی تو سب کی باری نہیں آئی۔ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور مجرموں کو اس کے اندر گھٹنوں کے بل ڈال دیں گے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے گزرنے کی باری کا بیان کیا ہے تو سب کا ذکر کیا ہے، لیکن جہاں نجات کا کیا ہے تو پھر سب کا نہیں کیا، صرف متقین کا ذکر کیا۔ تو تقوی ہماری ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس جہنم کے پل سے آگے جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ،
یہ ہمارے دین کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایک جامع معنی رکھتے ہیں، جیسے ایمان ہے، جیسے تقوی ہے، جیسے ہدایت ہے، لیکن اللہ نے تقوی کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جس نبی کو کتاب دی گئی ہے اور آپ کو بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید کے اندر سورہ شعراء کے اندر جب نبی دعوت دیتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو نیکی کے ساتھ مستقل تعلق اپنانا یہ تقوی ہے، برائی کے ساتھ عارضی تعلق۔ ہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رات شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ ایک مومن کے لیے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو دروازہ ہے اس کے دو پلڑوں کے درمیانی فاصلہ جو ہے یہ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا دروازہ بنایا ہو، دو پلڑوں کا درمیانی فاصلہ آپ نے فرمایا ایسی ہے جیسے مکہ سے لے کر بصرہ تک، مکہ سے لے کر بصرہ تک جو 1250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یعنی یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اتنا عظیم کارنامہ سر انجام ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اور جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، وہ فرشتے کیا پکارتے ہیں؟ ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، نیکی کر، کیونکہ اب وہ زمانہ شروع ہو گیا جس میں کی ہوئی تیری ایک نیکی اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی۔ اور اے باغی شر، اے برائی کے طالب رک جا، کیونکہ اب یہ رکنے کا وقت آ گیا ہے، اب لوٹا، توبہ کر لے، کیونکہ اب تمہاری کی ہوئی ایک برائی اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی۔ یعنی مومن کے لیے کس قدر فرحت کا مقام فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینے کی ہر رات میں کچھ عتیق بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ کس قدر خوشیوں کا مقام ہے۔ فرمایا لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کیا ہے؟ فرحۃ عند لقاء، فرحۃ عند فطرہ۔ ایک خوشی تو اسے اس وقت ہوتی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے روزے کو دیکھتا ہے کہ اس نے سارا دن روزہ کیسے گزارا ہے، کانوں سے کیا سنا ہے، زبان سے کیا بولا ہے، آنکھوں سے کیا دیکھا ہے۔ اور بندے کو بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے جو فرض ہے اس کو پورا کر لیا۔ اور دوسری خوشی فرحۃ عند لقاء ربہ، جب قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اس قدر انعامات سے نوازے گا، اس قدر انعامات سے نوازے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ خوشی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اگر ایک بندے نے روزہ نہ رکھا ہو، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، روزہ نہ رکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے ایک دشوار گزار پہاڑ پر چڑھا، وہاں رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا جی یہ رونے دھونے کی آوازیں کس قسم کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی جہنمیوں کے رونے کی ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ بندوں کو ایڑیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی باچھوں سے خون نکل رہا ہے، کیسے؟ فوارے کی طرح۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے جی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ہٹے کٹے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن میزان کے اندر تمہاری نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے۔ وتزینوا لعرض اکبر، اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو مزین کر لو، سجا لو۔ بڑی پیشی کیا ہے؟ قیامت کے دن ایک بڑی پیشی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کیا ہے کہ اس 23ویں رکوع کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام بیان کیے ہیں، وہاں ایک آیت درمیان میں رکھی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اپنے رب سے جو رشتہ اور تعلق قائم کر لیں، وہ تعلق اور رشتہ کیا ہے؟ دعا کا۔ یہ تعلق ہمارا جو ہمارے رب کے ساتھ ہے، یہ لینے اور ہاتھ پھیلانے کا رشتہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب منگتے ہو۔ یہ لے کر اقرار کرنے کا رشتہ ہے اور کھا کر شکر کرنے کا رشتہ ہے، اور اس کو ہر وقت ہر پل یاد رکھنے کا یہ ہمارے رب کے ساتھ رشتہ ہے۔ لیکن اگر بھول جائیں تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بندہ جس نے کبھی کھیت اور باغات نہ دیکھے ہوں اور جس نے کسان کی محنت اور پسینہ بہتا نہ دیکھا ہو، تو وہ تو کہے گا کہ یہ جو پھل ہیں یہ دکانوں پر اگتے ہیں، ریڑھیوں پر سیب لگتے ہیں۔ یہ جو طرح طرح کی نعمتیں ہیں ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے، ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے لینے اور ہاتھ پھیلانے کا۔ وہ ذات بہت عظیم ہے، دینے والی ذات۔ رمضان آ رہا ہے تو یہ تیاری کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ہم تیاری کریں۔ اللہ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن شروع میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت۔ قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح دی ہے۔ قرآن آسمانوں سے نازل ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ جس طرح بارش اترتی ہے آہستہ آہستہ، لیکن بارش جس زمین پر اترتی ہے وہ کوئی سخت ہوتی ہے، کوئی چٹیل ہوتی ہے، کوئی پتھریلی ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے۔ بارش سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جو بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، تو رمضان کے مہینے میں ہم تراویح میں یا اکثر قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو فائدہ وہی اٹھائے گا جس نے اپنے دل کو پہلے سے نرم کیا ہو، پہلے سے اس قرآن کے لیے تیاری کی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں جنہیں ان کے رب کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیا، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہرے اور اندھے بن کر رکوع سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حافظ صاحب قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ یہ پہلے سے تیاری کر لو، تیاری اس طرح رمضان کے مسائل کو سیکھ لو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مین چیز جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرضی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو تو طبیعت خراب تھی، چلو جی میں نے صبح روزہ نہیں رکھنا، گھر والوں سے کہہ دیا، اور پھر دن 11 بجے آنکھ کھلی تو چلو میرا روزہ ہی سے، اب آدھا دن تو گزر گیا۔ ہاں، نفلی روزے کے لیے دن کو نیت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے، اپنی بیوی سے پوچھتے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، وہ کہتی کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پھر میرا روزہ ہی سے۔ لیکن فرضی روزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رات کو نیت کی ہو۔ رمضان کے روزے جس طرح فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، علم اگر اللہ کی ذات کے لیے ہو، ایسے نہیں ہے کہ علماء سے جھگڑے کرنے کے لیے ہو، بیوقوفوں سے مناظرے کرنے کے لیے ہو، یا اس لیے بندہ علم حاصل کر رہا ہے کہ لوگوں کی نظریں اس بندے کی طرف متوجہ ہوں، تو اللہ کے نبی کا فرمانا ہے ایسا بندہ تو جہنم میں جائے گا۔
لیکن اگر علم اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو آپ کیا کرتے، کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور رزق طیب کا اور عمل متقبل، ایسا عمل جو تو تیری بارگاہ میں قبول۔ اب آپ سوال کر لیں کہ رزق طیب کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب بندہ علم حاصل کرے گا۔ عمل صالح یا وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے علم نافع آئے تو سی، شرعی علم حاصل تو کرے۔ اللہ نے اپنے نبی سے صرف ایک کہا ہے کہ یہ چیز مانگ اور اس میں اضافہ مانگ، قل ربی زدنی علما، اے نبی کہہ دیجئے کہ تو کہہ کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تیاری یہ بھی ہے کہ بندہ رمضان سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ کا فرمان ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور اگر ایک بندہ ایک نیکی کر لے، رمضان کے مہینے میں نیکی کرے، قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے ہیں تو زیادہ شکر کرے کہ یا اللہ تو نے توفیق دی ہے، میں نے 2 پڑھ لیے۔ اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ یہ شکر جو ہے یہ حافظ بھی ہے، جالب بھی ہے۔ علماء نے اسے 2 نام دیے ہیں، ایک حافظ ہے، دوسرا جالب ہے۔ حافظ کیوں ہے؟ یہ جو پہلے سے موجود نعمتیں ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر بندہ شکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی چھین لیتا ہے اور مزید نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے ایک امت گزری ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ لوگ صبر کر گئے۔ حالانکہ آپ دیکھیں صبر اور شکر میں شکر آسان ہے، صبر مشکل ہے، لیکن یہ لوگ صبر کر کے شکر نہیں کر پائے۔ صبر کس طرح کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تھا تو فرعون اپنے فوجی بھیج دیتا تھا کہ مار دو، ذبح کر دو، قتل کر دو۔ پوری کی پوری امت کو، بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، صبر کر گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ دیا، مفت کا کھانا دیا تو شکر نہیں کر پائے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ کسی وادی میں اترو، محنت کرو، پسینہ بہاؤ، تمہارے لیے ترکاریاں ہیں، طرح طرح کی سبزیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں جو بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ سے شکر کا تعلق، کھا کر شکر کا تعلق قائم کرو۔ یہ روزہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں باقی دنوں میں ہم کھاتے رہتے ہیں، لیکن جب وقت پر مغرب کے وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ حلال چیز ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، تب بندہ کھا کر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس بندے پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے عمل کرنے کی۔